قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرہ اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل قامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پہ ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ اب یہ علاقہ مدائن صالحہ کہلاتا ہے۔ مدائن صالحہ کے قدیم شہروں میں ایک الاولیٰ ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ الاولیٰ شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالحہ اسٹیشن رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ چٹیل میدان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا، اور دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے انن فنن ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز شاداب کھیت، نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن گئے تھے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اسی سے مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے مسلسل نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور، تکبر کی دلدل میں پھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کے ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور ان کے ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ جو سامنے چٹان ہے ان میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو بچہ دینے والی ہو، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک طویل قامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت کی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب اگر تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے اور سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔